5 مضحکہ خیز پاکستانی ڈراموں کے نام جو آپ کو ایک ہی وقت میں رونے اور ہنسنے پہ مجبور کریں گے۔ ہمیں یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ہم صرف پاکستانی ڈراموں کے جنون میں مبتلا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے ایسی چیزوں کی تالیفات لاتے ہیں جو ہمیں دلچسپ اور بعض اوقات عجیب بھی لگتی ہے۔ اس بار ہمارے پاس آپ کے لیے پاکستانی ڈراموں کی فہرست ہے جن کے ناموں کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ڈراموں کے لیے ان کی کہانیوں کو اکثر ان کے ناموں سے بیان کیا جاتا ہے، تاہم نیچے دیے گئے ڈراموں سے آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ ڈرامہ اصل میں ہے کیا۔ ذیل میں غیر متعلقہ کہانیوں کے ساتھ مضحکہ خیز پاکستانی ڈراموں کے ناموں کی فہرست دی گئی ہے جس میں سے کسی کچھ کا کچھ مطلب نہیں ہے۔ اسے چھوڑ دو۔ انمول بلوچ نے اس ڈرامے میں کرن کا کردار ادا کیا ہے جو سیانہ کے علاوہ کچھ بھی تھا۔ کرن ایک کے بعد ایک سنسنی خیز سازش میں حصہ لیا، خاندان کے ہر فرد کی زندگیوں کو سبوتاژ کر کے صرف خاندان کی دولت پر ہاتھ بٹایا۔ سیانی بے وقوفی کا مظہر تھا جو اپنے نام کے برعکس تاثر دیتا تھا۔ شاید اس ڈرامے کا نام میں اور میری گندی اسکیم ہوتا تو بہتر ہوتا۔ کم از کم اس وقت کچھ تو سمجھ میں آتا۔ وحشی، یہ ڈرامہ کیا مطلب نکالنا چاہتا ہے ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے۔ ایک بدسلوکی کا شکار بچہ جو بڑا ہو کر ایک متشدد آدمی بنتا ہے۔ کہانی میں صلاحیت موجود تھی لیکن نام ٹھیک نہیں ہوا۔ ہمیں گزرے دنوں کی پنجابی فلموں کی یاد دلاتا ہے۔ وحشی گجر اور اس جیسی شاید وحشی نام کے اپنے آپ میں سب سے بڑا ٹرن آف تھا۔ ایسے ڈرامے کا نام کون دیتا ہے؟ آؤ لوگو، تخلیقی صلاحیت کہاں ہے؟ اگر آپ کسی ممکنہ کہانی کی لکیر کے بارے میں سوچ سکتے ہیں تو شاید آپ وحشی کے بعد کسی بہتر نام کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ اس کے نام اور ڈرامے کی بدولت خوشحال خان کی تصویر کم از کم ہمارے لیے وحشی ہونے کا مترادف ہے۔ عشق جلیبی۔ اب اس میں ہمارے پسندیدہ وحاج علی اور مدیحہ امام نے مرکزی کردار ادا کیا۔ نام کی طرح ڈرامہ بھی مضحکہ خیز تھا، ایک ہلکی پھلکی رومانوی کامیڈی جو آپ کے موڈ کو بڑھا دے گی چاہے آپ اسے کبھی دیکھیں۔ شو نے خوبصورتی سے نوجوان محبت کے جذبے اور اس کی آزمائشوں کو اپنی گرفت میں لیا، لیکن ہماری خواہش تھی کہ اس کا کوئی بہتر نام ہوتا۔ تیری میری لو اسٹوری جیسا کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ اور ڈرامے کے عنوانات جن کے بارے میں ہمارے خیال میں یہاں ذکر کرنا ضروری ہے ان میں شامل ہیں: قلندر جیسے نام لے کر کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ بے پناہ بے پناہ، کیا آپ ان لوگوں کو کیوں چاہتے ہیں؟ گھسی پیٹی محبت، ایسی دلچسپ کہانی کا عجیب نام۔ رومیو ویڈس ہیر، ایک جدید کہانی ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں لیکن سنجیدگی سے اس سے بہتر نام ہو سکتا تھا۔ میسنی، سیانی کے بعد میسنی آئی۔ پنجابی میں میسنی ایک بہت ہی ناگوار لفظ ہوتا ہے اور یہاں ڈرامے میں یہ بجا طور پر ساحرہ پر مبنی تھا جو یہ سب چاہتی ہے اور کسی بھی قیمت پر سیانی میں کرن جیسی ساحرہ دولت کی ہوس کرتی ہے اور دوسروں کو نیچا دکھانے اور اپنی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے ایک کے بعد ایک ناقابل یقین سازش رچتی ہے۔ شاید اگر بنانے والے میسنی پر بس کرتے تو وہ ایک قدم اور آگے بڑھ سکتے تھے اور ڈرامے کا نام ساحرہ جیسے کردار کے لیے موزوں لفظ رکھ سکتے تھے۔ کانٹا، ہک آن ARY ڈیجیٹل میں فیصل قریشی، سائمہ نور اور کرن اور کنزہ ہاشمی مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ہک آن ایک سنجیدہ ڈرامہ ہے لیکن اس کا نام ناظرین کو اچھا نہیں لگا۔ اردو میں ہک دروازے پر پکڑے جانے سے لے کر پھندے تک کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈرامے میں جو احساس ظاہر کیا گیا ہے وہ بالکل مبہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بنانے والے مزید لطیف نام جیسے تڑپ یا بدلہ کے لیے طے کر لیں کیونکہ ڈرامے کا پلاٹ اس کے گرد گھومتا ہے۔ ہک صرف تصویر کے ساتھ نیچے نہیں جاتا جیسے آپ جانتے ہیں۔